زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے اس خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں رضا حیدر آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ہندوستان کے اس عظیم شاعر کی زندگی اور شاعری کے تعلق سے جسے ہم امیر خسرو کے نام سے جانتے، پہچانتے اور پڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں دو خاص مہمان موجود ہیں، ان کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر خالد علوی صاحب، جو کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ کے آرٹیکلز انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں پبلش ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر احمد محفوظ صاحب۔ کلاسیکی شاعری کے تعلق سے احمد محفوظ صاحب کی کئی کتابیں آئی ہیں۔ تو ناظرین، ہم گفتگو کریں گے امیر خسرو اور ان کی شاعری اور اردو شاعری کا جو پورا بدلتا منظرنامہ ہے اس کے تعلق سے۔ اگر ہم اردو شاعری کے بدلتے منظرنامے کو دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو ہماری 700 اور 750 سالہ جو اردو شاعری کی تاریخ ہے، اس میں نئے آہنگ اور نئے مزاج سے یہ اردو شاعری ہر دور میں روشناس ہوتی رہی اور اپنے آپ کو متعارف کراتی رہی۔ اس اردو شاعری کی تاریخ میں عروج بھی آئے، زوال بھی آیا، ہر دور کو اور ہر زمانے کو اور ہر مزاج کو اس اردو شاعری نے سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور جب ہم امیر خسرو کی شاعری کو دیکھتے ہیں اور اس دور کو دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو ہماری ہندوستانی شعری روایت کے سب سے پہلے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کا جو بہت بڑا خزانہ ہے اس میں اردو بھی ہے، مگر اردو شاعری میں صرف اردو نہیں ہے بلکہ سنسکرت، عربی، فارسی اور ہندوی الفاظ کا بھی استعمال امیر خسرو کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ امیر خسرو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو ہماری ملی جلی تہذیب اور کمپوزٹ کلچر کے ایک بہت بڑے علمبردار کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کو اپنے ملک ہندوستان سے بے انتہا محبت تھی، یہاں کے رسم و رواج، یہاں کی تہذیب اور یہاں کے مذاہب کا وہ بے انتہا احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں ان تمام چیزوں کا امتزاج ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے امیر خسرو کی زندگی اور شاعری کے ہر پہلو پر ہم اپنے ایکسپرٹ سے، اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ تو میرا پہلا سوال ہے ڈاکٹر خالد علوی صاحب کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر خسرو کی جو پوری زندگی ہے اور ان کی جو شاعری ہے اور ان کی شاعری کے تعلق سے جو بہت ساری باتیں، اس کا ایک مختصر سا تعارف آپ کرائیں۔ دیکھیے، امیر خسرو پر گفتگو کرنے سے قبل میں شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ایک قول دہرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو خسرو کے حوالے سے لکھا ہے، خسرو نے لکھا ہے کہ اصل میں استاد شاعر وہ ہے جسے دوسرے شعراء استاد تسلیم کریں۔ جی، تو خسرو ہماری اتنی بڑی شخصیت ہے کہ غالب جو کسی کو تسلیم نہیں کرتے، وہ صرف خسرو اور فیضی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو خسرو اس لحاظ سے بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کی شخصیت کی اتنی جہات ہیں کہ وہ موسیقار ہیں، جی، مورخ ہیں، سرکاری ملازم ہیں، جنگجو سپاہی ہیں اور شاعر ہیں، اور ہم ان کا احترام اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری شاعری کا نقش اول ہے، جی، یا کم سے کم ان کو مانا جاتا ہے۔ پٹیالی ایک جگہ ہے ضلع ایٹا میں، وہاں ان کا خاندان رہتا تھا، لیکن ان کے والد جو تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے نانا عماد الملک دہلی میں رہتے تھے، تو خسرو کی پیدائش دہلی میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ پٹیالی میں ان کا بچپن گزرا، لیکن 7-8 سال کی عمر میں وہ دہلی آ گئے۔ اور خسرو کی زندگی ایسی ایک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ داستانی شخصیت ہے کہ 8-10 بادشاہوں کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، بیک وقت باپ اور بیٹوں کے ساتھ، یعنی بغرا خان اور اس کے بیٹے کے ساتھ رہی۔ بیٹے نے بغاوت کی تو خسرو کا کہا جاتا ہے کہ خسرو نے اس میں مفاہمت کرائی، اور انہوں نے تاریخی کتابیں لکھیں، قرآن الصادین لکھیں، اور وہ بہت دن تک اس زمانے میں جو سرکاری دفتر ہوتا تھا وہ کتب خانہ کہلاتا تھا۔
تو وہ کتب خانے کے انچارج رہے، علاء الدین خلجی کے ساتھ جنگ میں شامل رہے، غیاث الدین بلبن کے ساتھ جنگ میں شامل رہے، اور اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے 20,000 سے زیادہ اشعار کہے، یعنی جو آدمی جنگیں لڑ رہا ہے، موسیقی میں اپنی زندگی دے رہا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ستار جو ہے وہ انہوں نے پیدا کیا، وہ ستار سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا، ستار اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ بہت سی جو سروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ خسرو کی ایجاد ہے، تو اس لحاظ سے خسرو ہماری عجیب و غریب شخصیت ہے۔ خسرو سے پہلے بھی کچھ ایسی، یعنی اردو تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک اس طرح نہیں تھی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں، لیکن ابتدائی شکل میں کسی نہ کسی طرح موجود تھی۔ تو اس کی شاعری اس زمانے میں، اور لوگ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، اور بھئی ہمارا سلمان مسعود سعد کے بارے میں ہے، کچھ الفاظ بھی اس کے موجود ہیں، کچھ مصرے موجود ہیں جو انہوں نے کہے ہیں، لیکن پہلا ہندوستانی زبان کا شاعر یہ طے ہے کہ خسرو ہے۔ خسرو نے وہ زبان جسے ہم دہلوی، ہندوی یا اردو کہہ سکتے ہیں، اس میں شاعری خسرو نے شروع کی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو شاعری ہم تک پہنچی ہے وہ خسرو کی ہے یا نہیں ہے، لیکن نظام الدین اولیاء کے چونکہ وہ بہت قریبی مرید تھے، تو نظام الدین اولیاء نے کہا ان سے کہ تو فارسی میں شاعری کرتا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے، جو سڑک پہ چلنے والا آدمی ہے، وہ کیسے سمجھے گا؟ ان کی زبان میں شاعری کرو۔ تو یہ باقاعدہ ہمارے پاس یعنی اس بات کی سند موجود ہے کہ انہوں نے اردو میں یا اس زمانے کی دہلوی میں یا اردو کی ابتدائی شکل میں شاعری کی۔ احمد محفوظ صاحب، امیر خسرو کی شاعری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری شاعری، جو ہمارا پورا ایک اتہاس اور ہماری جو پوری تاریخ رہی ہے اور جو کمپوزٹ کلچر رہا ہے، اس میں وہ سمبل کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تو اس کمپوزٹ کلچر اور ملی جلی تہذیب کے فروغ میں امیر خسرو کا کیا رول رہا ہے؟ دیکھیے، ابھی خالد علوی صاحب نے جو باتیں کہیں، وہی باتیں میرا خیال ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ امیر خسرو کی جو اہمیت اور حیثیت ہے ہماری شعری روایت میں، اور خاص طور سے ہماری ہندوستان کی تہذیبی روایت میں، وہ غیر معمولی ہے۔ اب دیکھیے، اس میں بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی یہ بات آئی کہ خسرو ہماری شعری روایت کا خاص طور سے، یعنی چونکہ خسرو جو ہے بنیادی طور پر تو فارسی کے شاعر ہیں، اور فارسی میں انہوں نے اتنا کہا ہے کہ اس کی مثال کم از کم ہمارے ہندوستانی دوسرے جو فارسی شعراء ہیں ان کے یہاں بہت کم نظر آتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا خالد صاحب نے، کہ خسرو کی پوری جو شخصیت ہے، اور خاص طور سے ادبی اور شعری جو شخصیت ہے، اس میں اتنی رنگا رنگی ہے، اتنے پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں کا تعلق جو ہے وہ ہماری ہندوستان کی جو تہذیب ہے، جو ہمارے کلچر ہے، جس میں جیسا بھی بات آئی کہ موسیقی اور یہاں کے رسم و رواج، یہاں کے تہوار۔ بھئی خسرو نے تو جو اپنی مشہور مثنوی نوح سپہر ہے فارسی میں، اس کے پورے تیسرے چیپٹر میں، اس پورے چیپٹر میں ہندوستان کی ثقافت، ہندوستان کی تہذیب، یہاں کے رسم و رواج، یہاں کے تہوار، یہاں کی زبانیں، یہاں کے مذاہب، ان کی جیسی تشریح کی ہے، جیسی تحسین کی ہے، اور اس کے بارے میں جس طرح کے تعریفی اور تحسینی کلمات بیان کیے ہیں، رکھے ہیں، کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خسرو کو اپنے ہندوستانی کلچر، اپنی ہندوستانی تہذیب سے کتنی گہری مناسبت اور اس سے رغبت تھی۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہندوستانی جو مشترکہ تہذیب ہے، تو ہندوستانی مشترکہ تہذیب کی ایک بہت بڑی علامت تو خود فارسی شاعری بھی ہے، کیونکہ فارسی شاعری جو ہے وہ اصلاً تو ایران کی ہے، لیکن ہندوستان میں جو فارسی شاعری وجود میں آئی، اس کے لیے بلکہ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سب کے ہندی، یعنی انڈین اسٹائل پرشین پوئٹری، یعنی وہ فارسی شاعری جو ہندوستانی شاعروں نے کی، ہندوستان کی سرزمین میں وجود میں آئی۔ تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ہماری فارسی شاعری جو ہندوستانی شعراء نے کی، اور جس کے سب سے بڑے نمائندے امیر خسرو ہیں، وہ خود مشترکہ تہذیب ہندوستان کی کمپوزٹ کلچر کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اردو شاعری ہے، یہ الگ بات ہے کہ جیسا بھی کہا کہ خسرو کے زمانے تک اردو جو ہے وہ ابھی گویا شعری زبان کی سطح تک نہیں پہنچی تھی۔ بول چال کی زبان میں ظاہر ہے کہ اردو بہت تھی اور وہی بولی جاتی تھی، وہی سمجھی جاتی تھی، لیکن ادبی اور شعری جو حیثیت حاصل تھی وہ فارسی کو حاصل تھی۔ تو ایسے میں خسرو نے جو ہندوی، یا چونکہ اردو کا قدیم نام جو ہے وہ ہندی یا ہندوی ہے، تو خسرو نے جو ہندوی کلام کہا بھی ہوگا اس کو اسی لیے محفوظ نہیں رکھا کہ گویا اس کی حیثیت جو بہت ضمنی تھی، اور
خاص طور سے خسرو کے جو مرشد پیر نظام الدین اولیاء، ان سے جو ان کو لگاؤ تھا، محبت تھی، اس کی وجہ سے بھی خسرو نے جو بہت سا کلام اس طرح کا کہا ہوگا تو وہ عام طور سے اپنے دوستوں اور احباب میں سنایا ان کو، اور وہی چیزیں جو ہیں وہ بعد کے زمانے میں سینہ بسینہ ہوتی چلی وہ آج تک ہمیں آج تک چلی آ رہی ہیں. لیکن آج بھی ہم وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام جو ہے وہ واقعتاً خسرو کا ہے. جی منسوب ہیں چیزیں. خالد علوی صاحب، خسرو پہ آپ کی تقریریں بھی ہم لوگوں نے سنی ہیں، مضامین بھی آئیں. تھوڑا سا یہ ایک ریسرچ کا موضوع ہے کہ ان کے جہاں بہت سارے خطابات ہیں، القابات ہیں، انہیں طوطی ہند کہا گیا، انہیں اردو شاعری کا معمار اول بھی کہا گیا. تو یہ جو معمار اول، اس کا مطلب ہے کہ اردو شاعری کی ابتدا ہی ان سے ہوئی. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ریسرچز ہیں؟ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اردو، نہ صرف اردو والے بلکہ ہندی والے بھی، ہندی والے انہیں ہندی شاعری کا معمار اول مانتے ہیں. تو کسی شخصیت کے بڑا ہونے کا ایک مثال یہ بھی ہے بھئی ہمارے سامنے بہت سارے شاعر ایسے نہیں ہیں جنہیں ہم دوست زمانے کے لوگ مانتے ہوں. لیکن خسرو کے ساتھ یہ ہے کہ مثنوی نو سفیر میں، جیسے ابھی محفوظ صاحب نے کہا، کہ انہوں نے نہ صرف ہندوستانی زبانوں کا تعارف کرایا بلکہ 12 زبانوں کے باقاعدہ نام لکھے ہیں. اور اس میں یہ جو ہماری زبان ہے اردو یا ہندی جسے کہتے ہیں ہندوی، اس کو انہوں نے دہلی زبان کے نام سے کہا ہے. اور غرۃ الکمال کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ہندوی یعنی اس میں دہلوی زبان میں، جسے ہم آج اردو کہہ رہے ہیں، اس وقت ظاہر ہے کہ نہ اردو نام تھا نہ اردو زبان کی شکل تھی، اس میں انہوں نے شاعری کی. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نظام الدین اولیاء کے اشارے پہ انہوں نے یہ شاعری کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جزوِ چند، یعنی جو شاعری کی وہ دوستوں میں بانٹ دی، کچھ تھوڑی شاعری تھی. میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ مرزا مظہر جانے جانا نے جب اردو میں شاعری شروع کی تو ان کے شاگرد تھے طابہ صاحب، عبدالحی طابہ. انہوں نے کہا حضور یہ زبان آپ کے قابل نہیں ہے، تو عام لوگوں کی زبان ہے، آپ تو فارسی میں کہا کیجئے. ان سے 600-700 سال کے بعد اس وقت جب خسرو اردو میں شاعری کرتے ہیں بغیر کسی احساس کم طریقے، تو میں بار بار اردو ایک کنفیوزنگ لفظ ہے اس زمانے کے لحاظ سے، ہم کہتے ہیں اس زمانے کی ہندوستانی یا ہندوی زبان میں. تو یہ ان کے سامنے کچھ مقاصد ہیں کہ وہ عام لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، چونکہ بہت سے لوگ، شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے جتنا فارسی کا کلام کہا اس سے کہیں زیادہ اردو کا کہا، اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا کلام نہ کہہ سکتے تھے اردو میں، نہ انہوں نے کہا، اور نہ اس کو اہمیت دی، نہ انہوں نے اس کو محفوظ رکھا. ورنہ اگر کوئی آدمی کسی زبان میں 20,000 سے زیادہ شعر کہتا ہے تو اس کے محفوظ نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ جبکہ انہوں نے تمام فارسی شاعری کو محفوظ رکھ لیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ کلام جو ان کا ہم تک پہنچا ہے، اس کی ابتدائی شکل ممکن ہے کسی نہ کسی صورت میں انہوں نے کہی. چونکہ 700 سال 800 سال تک جو چیز محفوظ نہیں رہی. دیکھیے تقی عہدی نے جو پہلی بار ہمارے پاس اپنے تذکرے میں ان کا حوالہ ملتا ہے، تو کسی ہندوی کلام کا نہیں ملتا. قائم نے اپنے تذکرے میں مخزن نکات میں زحال مسکی مکن تغافل والی غزل پہلی بار دی خسرو کے نام سے. لیکن قائم ہوئے، میر ہوئے، یہ لوگ محقق نہیں تھے. خود قائم کے لاتعداد اشعار سودا کے نام سے منسوب ہیں. تو یہ لیکن سنی سنائی باتوں میں دیکھیے ہر آدمی محقق نہیں ہو سکتا، وہ آج بھی ہم کرتے ہیں. دیکھیے غالب کے بہت سارے اشعار غالب کے نام سے منسوب ہیں. تو جو ہمارے سامنے، میں اور ایک مثال دیتا ہوں. داغ کے سامنے قوال نے غزل پڑھی کہ علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے، میں اچھا ہو نہیں سکتا. تو داغ نے پوچھا کس کی غزل ہے؟ اس نے حضور آپ کی ہے. کہ کہاں پڑھی تم نے؟ تو اس نے گلدستہ دکھایا. داغ نے اس غزل پہ 4-5 اشعار اور کہہ کے رات کو مشاعرے میں پڑھ دی. تو وہاں کئی شاعروں نے کہا کہ یہ تو مستر خیر آبادی کی غزل ہے، یعنی اسی ہم عصر شاعر کی غزل. تو اس زمانے میں یہ منسوب کر دینا، اور چونکہ تحقیق اس زمانے میں اس طرح نہیں تھی، کتابیں اس زمانے میں نہیں چھپتی تھیں، میڈیا ایسا نہیں تھا، تو ہمیں بہت کچھ یہ مشکل لگتا ہے کہ خسرو کا کلام یہ سارا موجود ہے جو ان کے نام سے ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ خسرو نے اس زمانے کی ہندوستانی زبان میں بہت سی شاعری. جی بالکل، بہت صحیح بات کہی آپ نے. احمد محفوظ صاحب، ہماری جب پوری ہندوستان کی جو پوری تاریخ ہے، اس تاریخ میں کثرت میں وحدت کا تصور جو ہے وہ ہمیں بہت ہی نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے. اور امیر خسرو کی جو پوری زندگی اور شاعری ہے، اس میں یہ جو لفظ ہے کثرت میں وحدت، اس کا عکس، اس کا ریفلیکشن بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ میرا خیال یہ ہے کہ امیر خسرو کے تعلق سے یہ بہت اچھا نکتہ ہے اور بہت اچھا پہلو ہے. بہت بامانی اس لیے بھی
کہ دیکھیے اس کا ایک تعلق جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہندوستان میں صوفی روایت ہے، صوفیزم کی، جی، تصوف کی، اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو تصوف کی روایت رہی ہے وہ اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف عقائد کے ماننے والے لوگ، مختلف فکر و خیال رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ گویا سب ایک ہیں، ان میں ان کے عقائد میں، ان کے مذہب میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں اختلاف ہے، لیکن سب گویا انسان کی حیثیت سے یا خدا کے بندے کی حیثیت سے سب ایک ہیں، اور جب ان کے افکار الگ الگ ان کے افکار ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں ہمارا ملک جو ہے وہ بھی تمام، میرا خیال ہے کہ دنیا میں تنہا ملک ہے کہ جہاں اتنی طرح کی ویرائٹی، اتنی طرح کی کثرت پائی جاتی ہے، اور اس کے باوجود ہماری پوری جو تہذیب ہے ہم اس کو کمپوزٹ یا مشترکہ کہہ کر کے ہم گویا اس کو ایک وحدت میں پیرو دیتے ہیں۔ جی جی جی۔ تو اور اس کو ہمارے یہاں کے جو صوفیہ رہے ہیں اور یعنی پورا بھکتی جو موومنٹ رہا ہے یعنی غیر مسلم حضرات کے یہاں، تو ان لوگوں نے اس کو بڑی تقویت پہنچائی، خاص طور سے اگر ہم صوفیوں کے ہاں دیکھیں تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خانقاہیں، بہت سے مزارات ایسے ہیں کہ ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے ہیں، لیکن وہاں جو زائرین ہیں، زیارت کرنے والے ہیں، جانے والے ہیں، وہ مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں صرف مسلم نہیں ہوتے۔ تو اس سے اور خانقاہوں میں خسرو کے کلام بھی پڑھے جاتے ہیں، کلام بھی پڑھے جاتے ہیں، جی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور یہ بات تو آج بھی کہ امیر خسرو کو جو عقیدت تھی حضرت نظام الدین اولیاء سلطان جی صاحب سے، اور سلطان جی صاحب کا جو پورا یعنی ان کا خانقاہی نظام تھا، ان کے ہاں تو انہی باتوں کا گویا چرچا تھا کہ بھئی جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ ایک ہیں، بلکہ اس پر تو یہ بہت مشہور ہے کہ ایک بار سلطان جی صاحب کے ساتھ امیر خسرو جمنا کے کنارے موجود تھے، اور وہاں کچھ عورتیں مختلف مذاہب کی اپنا وہ کچھ کپڑے وپڑے دھو رہی تھیں، تو سلطان جی صاحب نے امیر خسرو سے کہا کہ بھائی ان کو دیکھو یہ کیا، تو امیر خسرو نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، اور یہ کہے کہ پھر دوسرا مصرع کہا کہ من قبلہ راست کردم برطرف کج گلہ ہے، بہت یعنی گویا یہاں جتنے بھی ہیں یہ سب کے اپنے اپنے مذہب ہیں، اپنے اپنے عقیدے ہیں، اور سب لوگ اپنے اپنے عقیدے کے لحاظ سے اپنا قبلہ درست کیے ہوئے ہیں، لیکن میرا قبلہ جو ہے وہ تو گویا میرے مرشد آپ ہیں، تو اس لیے میں نے اپنا قبلہ آپ کی طرف کر لیا۔ ڈاکٹر خالد علوی صاحب کثیر الجہاد شخصیت کے مالک تھے، ڈائمنشنز ان کی زندگی میں کئی پہلو نکلتے ہیں، اردو شاعری کے معمار اول، فارسی میں بھی کہیں شاعری، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہماری جو کلاسیکی موسیقی ہے اس کے فروغ میں بھی امیر خسرو نے بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے کلاسیکی موسیقی کے تعلق سے، اور بہت سارے اس میں پیپرز بھی پبلش ہوئے ہیں، کتابیں بھی آئی ہیں، تو کلاسیکی موسیقی کے فروغ میں جو خسرو کا ایک کنٹریبیوشن اور ایک رول ہے اس کے اوپر آپ کچھ اظہار خیال کریں۔ وحید مرزا نے خسرو پر لندن سے پی ایچ ڈی کی تھی، جی ان کی انگلش میں اس پہ کتاب چھپی ہے، ان میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے موسیقی اور خسرو میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ستار کی ایجاد امیر خسرو نے کی ہے، اور بہت سے راگنیوں کی ایجاد امیر خسرو نے کی ہے، اور چونکہ سلطان جی کی درگاہ کا معاملہ تھا تو وہاں پہ باقاعدہ یعنی ایک سلسلہ ہے صوفیہ کا کہ جس میں نہ صرف موسیقی سننی جائز ہے بلکہ اس کے لیے باقاعدہ احترام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس لیے محفل سماع کا، اور اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیے موسیقی میں صرف دف یعنی ایسی چیزیں سنی جا سکتی ہیں جو ایک طرف سے بند ہو، یعنی ڈھولک، اور دوسرے پر پابندی تھی، لیکن اس طرح ان لوگوں میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں، اس میں باقاعدہ موسیقی کا اہتمام ہوتا تھا، تو ظاہر ہے کہ خسرو کا اس میں بہت بڑا رول تھا، اور ستار اس میں چونکہ عربی لفظ ہے جس میں 30 کے معنی میں، اس میں 30 تار ہوتے تھے، اور چونکہ خسرو عربی فارسی یہ سب جانتے تھے تو ہمیں لگتا ہے کہ نام بھی انہوں نے ہی دیا ہوگا، اس کے کوئی باقاعدہ ہمارے پاس سند نہیں ہے، تو لیکن ستار کی ایجاد میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی کے لیے بہت بڑی انقلابی ایجاد ہے۔ دیکھیے ابھی جیسے بات کہی ہر قوم راست رائے کی، خسرو ہی کا ایک شعر ہے کہ گفتم بحرم محرم ای خانہ کدام است، میں نے خانہ کعبہ سے پوچھا کہ تیرے اپنے کون سے ہیں، تو آہستہ بمن گفت کہ بیگانہ کدام است، اس نے آہستہ سے کہا کہ بیگانہ ہی کون ہے، تو یہ جو ایک وسیع مشربی تھی جو صوفیہ کے ہاں تھی، نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں باقاعدہ ہولی کا رنگ کھیلا جاتا تھا،
آپ یہ دیکھیے کہ عام ہندوستانی سے قریب ہونے کی ساری کوششیں ان لوگوں میں موجود تھیں. جو اچھا سیکولرزم کا وہ تصور جو آج ہم بڑا اسے یورپین تصور مانتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اکبر کے ہاں ہوا، آپ یہ دیکھیں کہ علاؤالدین خلجی پہلا شاعر ہے جس نے مذہب کو سیاست سے باقاعدہ اعلان کر کے الگ کیا. اور مجھے دیکھیے ہمارے پاس بہت سی چیزوں کی سند نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس میں امیر خسرو کا کوئی نہ کوئی رول موجود ہوگا، کہ چونکہ وہ عام آدمیوں سے جوڑتے تھے. اور آبزرویشن ان کا عجیب و غریب تھا. ایسا آپ یہ دیکھیے کہ وہ عام آدمی، آپ دیکھیں ہندوستانیوں کی عادت ہے کہ پانی ہاتھ سے پیتے ہیں. وہ شعر میں کہتا ہے کہ درہیں اب لہی ہندوانے کلال بدست آب نوشن باست سفال. 100 پیالے رکھے ہوئے ہوں گے تو ہندوستانی ہاتھ سے پانی پیتے ہیں. تو وہ عام آدمیوں سے اتنا جڑا ہوا آدمی تھا، اتنا وابستہ تھا وہ. آپ نے فارسی کے بھی بہت سارے اشعار کوٹ کیے. احمد محفوظ صاحب، اردو شاعری میں تو ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن جو ہماری فارسی شاعری ہے اس کے فروغ میں امیر خسرو کا کیا رول رہا، اور جو پورا ایک فارسی ادب ہے، فارسی کے جو ممالک ہیں، اس میں امیر خسرو کی شاعری کا کہاں پہ ہم اس امیر خسرو کی شاعری کو دیکھتے ہیں؟ امیر خسرو کا ذکر ہو اور فارسی شاعری، فارسی روایت، فارسی ادب کا ذکر نہ ہو، اور بلکہ بھی شروع میں اپنے گفتگو میں خالد صاحب نے جو اشارہ کیا تھا کہ امیر خسرو تو ہماری ہندوستان کی فارسی شعری روایت میں اس مقام پر ہیں کہ جہاں کوئی دوسرا شاعر پہنچا ہی نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ غالب جو جلدی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، غالب بھی امیر خسرو کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. لیکن فیضی کے بارے میں وہ بھی کہہ دیتے ہیں ایک جملہ کہ فیضی کی بھی کبھی کبھی ٹھیک نکل جاتی ہے. گویا فیضی کے یہاں بھی گویا غالب کی نظر میں یہ ہے کہ صاحب فیضی جو ہیں ان کے یہاں بھی، لیکن امیر خسرو کے بارے میں وہ کہتے ہیں غالب کہ صاحب امیر خسرو جیسا شاعر اور فارسی دانی اور فارسی کی شاعری اور فارسی کا کلام جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں. تو یہ بات خود اپنے آپ میں اتنی غیر معمولی ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ خسرو جو اپنی پوری اتنی بڑی، یعنی ہندوستان میں اگر ہم فارسی شاعری کی روایت دیکھیں تو خود ہندوستان میں خسرو سے ہی یعنی 19ویں صدی تک اگر دیکھا جائے تو 600 سال ہو جاتے ہیں، اور خسرو سے پہلے بھی شعراء ہندوستان میں رہے ہیں. مثلا خسرو سے پہلے تو فارسی کے بہت بڑے شاعر مسعود شاہ سلمان، ان کے تقریباً 150 سال پہلے. تو مسعود شاہ سلمان کو اگر مان لیا جائے تو اس کے بعد سے 700 سال کے عرصے میں خسرو جو ہے وہ ہماری شعری فارسی شعری روایت پہ گویا اپنی معراج کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور یہاں پھر یہ بات کہنے کی ہے کہ یہ جو ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، تو اردو شاعری پر فارسی شاعری کے جو اثرات ہیں اور فارسی شاعری کا جو پورا اثر اردو شاعری نے قبول کیا ہے، شعری سطح پر، زبان کی سطح پر، الفاظ کی سطح پر اور بہت سی چیزوں میں، اور پھر اس کو اردو نے ایک طرح سے جذب کر لیا. اور اس طرح جذب کیا ہے کہ آج جیسے بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اردو شاعری میں ہے ہی کیا، سب کچھ فارسی کا ہے، تو یہ بھی کہنا بالکل غلط ہے. اردو نے اس کو جذب کر کے اور پھر گویا اس کی ایک نئی حیت، نئی شکل بنا دی. اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اردو شاعری جو مختلف ذائقوں سے روشناس ہوتی رہی ہے اور مختلف عہد میں اس کی صورت مختلف طرح سے بدلتی رہی ہے، اس میں فارسی کے اثرات کیا ہیں. اور یہاں ایک بات میں یہ خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ خسرو اس معاملے میں بھی بہت غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں جو شاعری کی، خاص طور سے غزل کی شاعری کی جو شعریات بنی، اس کے جو اصول گویا بنے یا ان کی تشکیل ہوئی، اس میں بھی خسرو کا بڑا اہم رول ہے. احمد محفوظ صاحب، ہم ملی جلی تہذیب کی بات کرتے ہیں، اور خسرو ایک ایسا شاعر ہے کہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہی. موجودہ دور میں خسرو کی شاعری، خسرو کا پیغام اور ان کی قومی یکجہتی کا جو تصور ہے، اس کو پہنچانے کی کس حد تک ضرورت ہے؟ دیکھیے جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا ملی جلی تہذیب کے لوگ نمائندے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ہم لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، تو اسی طرح کچھ لوگ اس تہذیب کی مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خسرو کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے اور ہر زمانے میں رہے گی. ہمارے زمانے میں شاید کچھ زیادہ ہم لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اور ہم دیکھیے خسرو کے ساتھ اردو ہی بات نہیں، ہندی میں بھی جو دوہے ان کے نام سے منسوب ہیں، ملی جلی کلچر کی طرف تو اشارہ کرتے ہی ہیں.
تو اس لحاظ سے ان کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی۔ اور ان کی جو پہلیاں ہیں کہہ مکرنیاں ہیں اس کو دیکھیے کہ اس پہ تو کئی زبانوں میں کتابیں آئی ہیں اور ہندی میں تو بے انتہا کتاب ہے۔ بہت خیر، پہیلیوں پہ الگ سے بات ہوتی ہے، پہیلیاں بھی ان کی جی، موجود ہیں، جی، ان کی جی، کہی جا سکتی ہیں، لیکن جو پہیلیاں موجود ہیں ان میں سے ان کی کوئی پہیلی دستیاب نہیں ہے۔ جی جی جی، تو موجودہ دور میں جو ہے وہ بہت ضرورت ہے اس وقت بالکل، ایسے خسرو کے پیغام کو عام کرنے کی اور رائج کرنے کی۔ احمد محفوظ صاحب، جب ہم خسرو کی بات کرتے ہیں اور ہندوستان کی جو ہماری پوری شعری روایت اور منظرنامہ ہے، خوبصورت تاریخ رہی ہے، اس میں کافی اتار چڑھاؤ رہا ہے، تو حالانکہ موازنہ کرنا اس دور سے اس دور کا ذرا بہت مشکل ہے، لیکن اس دور کی شاعری اور موجودہ شاعری، چونکہ آپ ایک شاعر کی حیثیت سے بھی پوری شعری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس دور کی شاعری اور آج کی شاعری، خسرو کے زمانے کی شاعری اور آج کی شاعری میں کیا فرق ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ امیر خسرو کے انتقال کو 6 سال کے بعد پورے 700 سال ہو جائیں گے۔ 1325 میں امیر خسرو کا انتقال ہوا، 2025 میں 700 سال ہو جائیں گے، اور 700 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ آج ہم امیر خسرو کا ذکر جس طرح کرتے ہیں یا ان کا جس طرح نام لیتے ہیں، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، یا ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جس طرح گفتگو کرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امیر خسرو 700 سال پہلے نہیں، بالکل ہمارے کہیں آس پاس ابھی موجود ہیں۔ جی، تو یہ خود بہت بڑی بات ہے۔ اب جہاں تک بات یہ آپ نے کہی کہ اردو شاعری میں جو منظرنامہ تبدیل ہوا ہے، تو دیکھیے کسی بھی فن کے میدان میں یہ ایک سطح پر کوئی چیز نہیں چلتی بہت دنوں تک، اور 700 سال کا عرصہ تو بہت ہوتا ہے، بہت طویل ایک ہمارے عرصہ ہے۔ ہاں جی، جی۔ اردو شاعری جو ہے، چلیے امیر خسرو سے چونکہ اس وقت تک اردو شاعری کی وہ صورت نہیں بنی تھی، لیکن پھر بھی ایک شروعاتی دور جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ 400-500 سال کا عرصہ دکن کو لے لیجئے، تو اس عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور پھر ہماری شاعری جو ہے وہ 18ویں صدی میں گویا بام عروج تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد پھر غالب کا زمانہ آتا ہے، مومن کا زمانہ آتا ہے، پھر 20ویں صدی کی شاعری ہے۔ 20ویں صدی میں یہ ضرور ہے کہ بہت سے نئے تصورات، نئے احساس اور نئی حیثیت، نئے رجحانات بھی بہت سے ہمارے یہاں سامنے آئے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نئی شاعری جو ہے وہ اپنی قدیم شاعری سے یک گنا مختلف ضرور ہے، لیکن ہماری روایت وہی ہے۔ جی جی، روایت میں جو اس کی جڑیں ہیں وہ امیر خسرو، مسعود شاہ سلمان اور ولی اور میر اور غالب سے ہوتی ہوئی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ تو اپنی روایت سے جو رشتہ ہے ہمارا، وہ جس طرح سے پرانی صدیوں میں مستحکم تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اسی طرح رشتے کو مستحکم رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی روایت سے پوری طرح استفادہ کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد دلوی صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے گفتگو کی ڈاکٹر خالد دلوی اور پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے امیر خسرو کی زندگی اور ان کی شاعری، ان کے عہد، ان کے زمانے کی تہذیب، اور ہم نے کوشش کی کہ ہر پہلو پر گفتگو ہو سکے، اور ہمارے مہمان مقررین نے، ایکسپرٹس نے پوری کوشش کی ہے کہ امیر خسرو کی زندگی اور ان کی شاعری کے ہر پہلو پر گفتگو ہو جائے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ Got it. 手续